قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ کہ کنڈے 22 رجب کو سنی گھرانوں کے اندر بھی کھیر پکا کے بانٹی جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کجیاں، جو چھوٹی چھوٹی پلیٹیں کچی پلیٹوں میں خاص طور پر لا کر بانٹتے ہیں جی رجب کے کنڈے۔ کچھ پتہ نہیں ہے، اور آج کی نسل کو تو بالکل بھی پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا، اور پکانے والوں کو بھی نہیں پتہ۔ تو یہ شیعہ کی بدبختی ہے۔ لاہور کے اندر جامعۃ المنتظر کے کیلنڈر میں سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا، یوم آزادی کی چھٹی، 5 اگست کی چھٹی، فلانا چھٹی فلانا چھٹی، وہاں لکھا ہوا ہے 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کا دن ہے۔ تو یہ بدبخت گروہ صحابی رسول کی وفات پر خوشی منانے کے لیے کھیریں پکا کے بانٹتا ہے، اور سنیوں کو ایک داستان پر لگا دیا کہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں بڑے فاقے تھے، اس کو کسی نے کہا جی امام جعفر صادق کے نام کی نظر و نیاز دو، تو وہ اس کو اتنا خزانہ ملا کہ وہ تو وزیروں سے بھی آگے دولت مند ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو لہذا 22 رجب کو کنڈے کرنے چاہیے۔ تو جس نے بھی 22 رجب کو کنڈے کیے اس کے اپنے دین کا کنڈا ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بچ جائیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی تاریخ پیدائش 17 ربیع الاول ہے اور وفات 15 شوال ہے۔ رجب کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شیعہ بدبخت جھوٹ بولتے ہیں اور سنیوں کو جھوٹ بول کر اس غلط کام پر لگاتے ہیں، اور در پردہ وہ خوشی مناتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر۔ تو مسلمانوں کو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسرا عمل جو بیتی حضرات کرتے ہیں، بتیاں بجھا کے آجو جی مسجد صلاۃ الرغائب پڑھی جائے گی، لائٹیں بند کر دیں، مولوی صاحب آگے سم کے پڑھیں گے، نار صلاۃ الرغائب پڑھائیں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ 3 بار سورہ قدر پڑھیں گے، 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 70 بار درود شریف پڑھیں گے، 70 بار سبوح قدوس پڑھیں گے، اور یہ 12 رکعات پڑھنے والے کی دنیا جہان کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو ہر سال پڑھ دے جی، تھوڑیاں حالی پوری نہیں ہوئی ہیں، حالی بھی رہ گئی ہیں، پڑھ دے ہر سال جی۔ تو یہ صلاۃ الرغائب اللہ کے نبی سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے سے پڑھی جانے والی نماز اللہ کے نبی نے نہ سکھائی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ صحابہ کو اس طرح کی نماز کا کوئی عطا پتہ ہے۔ اس لیے بچ جائیں، کوئی نہیں پڑھنی۔ اور یہ پڑھنی کب ہے؟ جمعے والے دن مغرب اور عشاء کے درمیان۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بقیام بین اللیالی، اگر آپ روز تہجد نہیں پڑھتے تو جمعے والے دن خاص اٹھ کر تہجد پڑھنا منع ہے۔ اگر آپ عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ رہے تو جمعے والے دن کا اکیلے کا روزہ رکھنا بھی منع ہے، اس لیے کہ آپ نے عام دنوں میں تو عبادت کی نہیں ہے۔ تو جمعے والا دن مسلمانوں کی روحانی عید ہے۔ جمعے والے دن کا سب سے بڑا فنکشن جمعے کی آ کر خطبہ سننا اور جمعے کی نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن خاص طور پر اٹھ کر عبادت کرنے سے منع کیا، اور ان حضرات نے 12 رکعات کی صلاۃ الرغائب جو اپنے پاس سے نکال لی ہے، تو وہ بالکل بھی پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا عمل، رجب میں عمرہ کرنے کا بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے جی۔ کوئی فضیلت اور کوئی شان اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ثابت ہے وہ کیا ہے؟ عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ معی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابیہ سے کہا تھا کہ ام یعقوب اگلا سال جب آئے، اللہ کے نبی کے ساتھ حج نہیں کر سکی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا میرے ساتھ حج جس نے کرنا وہ تیاری کر لے، تو ام یعقوب رہ گئی۔ جب اللہ کے نبی حج سے واپس آئے تو پوچھا ام یعقوب حج پر نہیں گئی تھی؟ کہنے کہ اللہ کے نبی سواری نہیں تھی، نہیں جا سکی۔ تو آپ نے فرمایا جب آئندہ سال رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا ہوا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب کا حامل ہے۔ تو یہ صحیح روایت ثابت اللہ کے نبی سے موجود ہے، رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔
اسی طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے اندر جانور ذبح کر کے صدقہ خیرات کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، رجب کے مہینے میں نہ عمرہ ہے اور نہ ہی جانور ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کو ثواب ہے، کوئی اس رجب کے ساتھ خاص چیز موجود نہیں ہے۔ پانچویں چیز، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹ منسوب ہے کہ حضرت عثمان نے کہا لوگوں رجب کا چاند نظر آ گیا لہذا اپنی اپنی زکوٰۃ دو، نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ کب دیں گے؟ جب کسی مال پر سال گزر جائے، آپ کے پاس بچت پڑی ہے، آپ کے خرچ نہیں ہو سکا اور اس مال کو پڑے پڑے سال گزر جائے تو سال کے بعد زکوٰۃ ہے، وہ مہینہ شوال ہو، رمضان ہو، ذوالقعدہ ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کو سال پورا ہوگا تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ رجب کے ساتھ، رمضان کے ساتھ، ذوالحجہ کے ساتھ کوئی مہینہ بھی زکوٰۃ کے لیے خاص نہیں ہے۔ چھٹا اور ساتواں عمل کہ جو شخص 15 رجب کو اپنے بابا کی، دادے کی، نانی کی فاتحہ خوانی کرائے تو 7 زمینوں کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ نرائی جھوٹ، پکا جھوٹ، کوئی اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ اس لیے بچ جائیں، ان لوگوں سے بچ جائیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، اتنی دنیا تعداد میں ہے جو عمل کر رہی ہے، تو سارے بھلا غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، اپنے مصطفیٰ سے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کی اکثریت کی آپ نے پیروی کی، آپ نے ان کی بات مانی تو آپ کو وہ اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے، اللہ کے محبوب کو دور کر دیں گے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ یتبعون الا الظن، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، ایسے تکے مارتے ہیں، وانہم الا یخرصون، وہ تو اٹکل پچو لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی علم ہے ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، میرے محبوب تیرا شوق تو بہت ہے، تیری محبت بھی بڑی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن میرے محبوب دنیا کی اکثریت کافر ہی رہے گی، مسلمان نہیں ہوگی۔ ابھی بھی دیکھ لیں 8 ارب میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب، 1.5 ارب، ان 1.5 ارب میں سے بے ایمان نکال دیں، بیتی نکال دیں تو کھ بھی نہیں رہ جاندہ۔ تو اللہ رب العزت اکثریت کو نہیں دیکھتے، تھوڑے ہوں، حق پر ہوں، اپنے نبی کی بات کو ماننے والے ہوں تو ان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں، اور جو تعداد میں زیادہ ہیں، بیتی ہیں، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے سچے اور سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔